لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. مختصر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے عرب انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہمارے آقا و مولا پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. پروردگار عالم کو تمہارے بہائے جانے والے خون کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. پروردگار عالم تو رزاق ہے، کھلانے والا ہے، لا کے کھانے والا ہے. پروردگار عالم کو گوشت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ اس عید کے اوپر اللہ رب العزت کو جس چیز کی ضرورت ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے خوف کو دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ اس سے ڈرنے والا ہے، کون سا بندہ پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہے، کون سا بندہ اس عید کے موقع کے اوپر غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے، کون سا بندہ یتیموں کا بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہے، کون سا بندہ حکم الہی کے مطابق اپنے گوشت کو غرباء کے اندر مساکین کے اندر تقسیم کرنے والا ہے. اس چیز کی اللہ رب العزت کو ضرورت ہے، نہ کہ اللہ کو ضرورت ہے کہ تم گوشت کاٹو، تم 20 حصے ڈالو، تم 10 جانور کرو. اس کی کوئی ضرورت نہیں. تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تمہارے دلوں کے اندر یہ علامت موجود ہونی چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے اوپر اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا. آج ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ اللہ کا خوف مسلط ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دے، اللہ ہمیں حکم دے اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے ہم اپنے جانوروں کو چھوڑیں، اپنے مالوں کو چھوڑیں، ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنی گردنوں کو بھی تن سے جدا کر دیں. اس چیز کی اللہ رب العزت کو ضرورت ہے، نہ کہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے. اللہ گوشت کا کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے خون کا بہائے جانے والے کا کوئی محتاج نہیں، تمہارے ذبح کیے جانے والے جانوروں کا کوئی محتاج نہیں ہے. اللہ کو چاہیے تمہارے دلوں کا خوف چاہیے، تمہارے دلوں کی للہیت اور تقویٰ اور پرہیزگاری چاہیے. یقیناً قربانی کا مطلب یہ ہے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے زمین اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا ہے. تو آج ہی جس طرح ہم نے جانوروں کے گردنوں کے اوپر چھری کو چلانا ہے، اپنی اولاد کے اوپر بھی چھری کو چلا لے، اپنے تکبر کے اوپر بھی چھری کو چلا لے، اپنے آپ کو اپنے غلاموں والی جو ہماری لسٹ چل چکی ہے اس کے اوپر بھی چھری کو چلا لے. اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائے، نماز بے نمازی ہے نمازی بن جائے. یہی عید کا مطلب ہوتا ہے، یہی عید کا پیغام ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تم اگر جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق تم نماز بھی پڑھو، تم قربانی بھی کرو. اللہ نے پہلے نماز کا حکم دیا ہے، بعد میں قربانی کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت جو کام سنایا ہے ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے برابر پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قربانی کی کھالیں مدرسے کو جمع کروانی چاہیے اور سارے ساتھی اس کے اندر مدارس کو قربانی کی کھالیں جمع کرائے. دین کے اسلام کے صحیح حقدار تمہاری کھالوں کے تمہارے صدقہ و خیرات کے مدارس ہوتے ہیں. یقیناً اس حوالے سے آپ سب نے
مسجد کے بشیر صاحب موجود ہیں، ان کے گھر کے اندر خود پہنچا دینی ہے اور یہاں سے مدرسہ میں چلی جائیں گی. اگر کوئی نہیں پہنچا سکتا تو ان سے رابطہ کر لے کہ ہمارے پاس کھال موجود ہے، وہ اٹھا کے خود ہم لے جائیں گے انشاءاللہ. یا رب